مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب لاہور دیوانگی میں لکھا ہے، ہم میو ہاسپٹل سے باہر آ کر ہاسپٹل روڈ پر چلتے ایبک روڈ کی جانب رواں ہو گئے، جہاں ہم نے قطب الدین ایبک سے ملنا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ چوگان کھیلتا ابھی تک گھوڑے سے نہ گرا ہو۔ ایک روایت ہے کہ اس نے کسی خاتون سے بدسلوکی کی تھی اور یہ اس کی بد دعا تھی، جس کے نتیجے میں وہ پولو کھیلتا گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ مجھے اس روایت کو تسلیم کرنے میں ایک ایشو ہے۔ اگر کوئی خاتون بدسلوکی کی وجہ سے کسی مرد کو بد دعا دے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے مطابق پاکستان کے مردوں کی اکثریت کو گھوڑے سے گر کر مر جانا چاہیے۔ چلیے، گھوڑے سے نہ صحیح، سائیکل، موٹر سائیکل یا ہوائی جہاز سے گر کر مر جانا چاہیے، اور اگر وہ نہیں مرے تو یقیناً یہ روایت درست تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ قطب الدین ایبک اگر گھوڑے سے گر کر مر گئے تو موت کا ذائقہ ان کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ قوم خواہ ان زمانوں کی کسی آزادی نصفہ کی تحریک نے قطب الدین ایبک کی موت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال۔ ناظرین، میں مبشر وہرا آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا قطب الدین ایبک سے۔ قطب الدین نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور 1206 سے لے کر 1526 تک یہ حکومت رہی۔ اس کے بعد مغلوں کا دور حکومت شروع ہوا۔ دہلی سلطنت کی ہی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا اور دہلی کو پائے تخت بنایا۔ اس سے پہلے جو بھی مسلمان حکمراں آئے ان میں سے زیادہ تر نے اپنا گورنر ہندوستان میں مقرر کر کے افغانستان سے حکومت۔ شہاب الدین کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی ساری حکومت غلاموں کے پاس چلی گئی۔ جو غلام فرما رواں بنے ان میں پہلے سلطان تاج الدین یلدس جو کہ غزنی میں حکمراں بنے، دوسرے سلطان ناصر الدین قباچہ جو کہ ملتان کے حاکم بنے، تیسرے سلطان قطب الدین ایبک جو کہ لاہور کے حکمراں بنے، اور چوتھے سلطان غیاث الدین۔ اسی لیے اسے مملوک یا سلیو ڈائنسٹی کہتے ہیں۔ قطب الدین ایبک ایک ترک تھا، بچپن میں غلام بنا لیا گیا، نیشا پور لایا گیا اور غلاموں کی منڈی میں کھڑا کر دیا گیا۔ قاضی فخر الدین وہاں سے گزرے، وہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ بچے کو خریدا، نام قطب الدین رکھا اور پرورش کی، اور بیٹوں کی طرح اس کی پرورش شروع کر دی۔ قاضی صاحب اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ والد کی یہ محبت اولاد کے دل میں کینہ بن گئی۔ قاضی صاحب ضعیف بھی تھے اور علیل بھی، وہ جلد انتقال کر گئے۔ غلام زیادہ پھر غلام بن گئے۔ قاضی صاحب کے مردہ جسم کی بو ابھی کفن تک پہنچی تھی کہ اس کے ایک بیٹے نے قطب الدین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے غلاموں کی منڈی میں لے گیا اور اسے کھڑا کھڑا بیچ دیا۔ نیا آقا سوداگر تھا، وہ اسے غزنی لے گیا۔ شہاب الدین کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس نے اس کا حل غلاموں کی شکل میں نکالا۔ وہ شاندار غلام خریدتا، ان کی شاہانہ تربیت کرتا اور پھر انہیں ملک کے مختلف علاقے سونپ دیتا۔ شہاب الدین غوری اپنے دربار میں اپنے غلاموں کو ہیرے اور جواہرات بانٹ رہے تھے اور قطب الدین ایبک کو بھی انعام ملا، تو اس نے دربار سے نکل کر وہ سارے غریبوں میں بانٹ دی۔ جب شہاب الدین کو پتہ چلا، اس نے اسے اپنے استبل میں اپنے قیمتی گھوڑوں کا انچارج بنا دیا۔ انہیں امیر اخور بنا دیا گیا۔ امیر اخور اس زمانے میں شاہی استبل کے سردار کو کہا جاتا تھا اور اس عہدے کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسے 1000 کے قریب کا عہدہ کہا جاتا تھا، جس کے ماتحت 3 سردار ہوتے تھے جو کہ 40 کے سردار کہا جاتا تھا۔ شہاب الدین کے غلاموں نے کمال کر دیا اور یہ لوگ آگے چل کر خاندان غلامہ کہلائے۔ انہوں نے گورننس کے ایسے قانون متعارف کروائے جو آج تک زندہ ہیں۔ دہلی اور اجمیر فتح ہوئے تو یہ دونوں شہر قطب الدین ایبک کو سونپ دیے گئے۔ قدیم ہندی تاریخ کے مطابق سلطان محمد غوری مہاراجہ پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کر کے لے گیا اور ان کی دونوں آنکھوں میں سلائی پھروا کر اندھا کر دیا اور ایک تہخانے میں زنجیر باندھ کر قید کر دیا۔ پرتھوی راج چوہان کا وفادار درباری شاعر چاند بردائی غزنی پہنچا اور شہاب الدین غوری کے دربار میں بازیابی حاصل کی۔ اس نے دربار میں اپنا خاصا نام بنایا۔ چپ چپ کے وہ قید خانے میں اپنے مہاراجہ سے ملاقات کرتا رہا۔ پرتھوی راج چوہان کی آواز پر نشانہ لگانے کی باتیں اور تیر اندازی اور بہادری کی داستانیں اس کی حکومت کے دور میں دور دور ممالک تک پھیلی ہوئی۔ ایک دن سلطان محمد غوری نے چاند بردائی سے کہا
کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا مہاراجا آواز پر تیر مار دیتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ سلطان محمد غوری اور اس کے تماشائی درباریوں کے دل میں اندھے قیدی راجا کا تماشا دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ پرتھوی راج کو زنجیروں میں دربار میں لایا گیا، لوہے کی چند پلیٹیں الگ الگ فاصلے پر لٹکا دی گئی۔ مہاراجا کو دربار کے ایک سرے پر کھڑا کر دیا گیا اور چاند بردائی سے سلطان محمد غوری نے کہا کہ وہ اپنے راجا سے کہے کہ جس پلیٹ پر آواز پڑے وہ اس پلیٹ پر تیر چلائے۔ اندھے مہاراجا کو تیر اور کمان دے دیا گیا۔ دربار پر خاموشی طاری تھی۔ جیسے ہی پلیٹ پر ضرب لگائی تو فوراً اندھے مہاراجا نے تیر چھوڑا اور وہ اسی پلیٹ پر ٹھیک ضرب کی جگہ پر جا کر لگا۔ پرتھوی راج کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا گووندا راجا اجمیر کے تخت پر جاگیردار مقرر ہوا۔ پرتھوی راج کا چھوٹا بھائی ہری راجا نے گووندا راجا کو تخت سے ہٹایا اور قبضہ کر لیا۔ گووندا راجا رنتھم بور چلا گیا۔ ہری راجا کو قطب الدین ایبک کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ شہاب الدین اور قطب الدین ایبک دونوں ہندوستان فتح کرتے چلے گئے اور سلطنت کے سائز میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ قطب الدین کی جاگیر سمانا، میرٹھ، ہانسی، بنارس، گوالیر، گجرات، میور تک پہنچ گئے۔ لاہور بھی قطب الدین ایبک کی ملکیت بن گیا۔ شہاب الدین 15 مارچ 1206 کو ہندوستان سے واپس افغانستان جاتے ہوئے گھکھڑوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ شہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد تخت اس کے بھتیجے سلطان محمود غوری کے پاس چلا گیا۔ وہ سلطان غیاث الدین غوری کا بیٹا تھا۔ سلطان محمود غوری نے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطنت کے 2 حصے کیے، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں کو جوڑ کر ایک ملک بنایا اور ہندوستان کے شہروں کو اکٹھا کر کے دوسرا ملک تشکیل کیا۔ غزنی کو پہلے حصے کا دارالحکومت قرار دیا گیا اور دہلی کو دوسرے حصے کا، اور یہ دونوں ملک شہاب الدین کے علاقوں میں تقسیم کر دیے۔ غزنی تاج الدین یلدز کو مل گیا اور ہندوستان قطب الدین ایبک کے حصے میں آ گیا۔ قطب الدین یہ خود مختاری کی یہ سند وصول کرنے کے لیے دہلی سے لاہور آیا۔ گھوڑے سے اتر کر سند وصول کی، ہونٹوں اور آنکھوں سے لگائی اور سلطان بن گیا۔ سلطان ہند قطب الدین وہ بادشاہ بن گیا، مگر حسد نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ غزنی کی سلطنت پانے والا تاج الدین یلدز خود کو ہندوستان کا مالک بھی سمجھتا تھا۔ قطب الدین دہلی میں جشن منا رہا تھا کہ یلدز غزنی سے نکلا، لاہور فتح کیا اور لاہور پر قابض ہو کر بیٹھ گیا۔ کنہیا لال نے تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ لاہور کو تیسرا صدمہ تب لگا جب تاج الدین یلدز بادشاہ کیچ، مکران و ملتان کے ہاتھ سے شہر لاہور پر آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شہاب الدین غوری نے دہلی کو فتح کر کے دہلی کا تخت سلطان قطب الدین ایبک اپنے غلام کے سپرد کر دیا، تو دوسرے غلام کو حکومت کیچ و مکران کی سلطنت حوالے کر دی۔ تاج الدین یلدز امیدوار تھا کہ دہلی کی بادشاہت مجھ کو ملے گی۔ یہ امر اس کو ناگوار گزرا اور شہاب الدین کے مرنے کے بعد اس نے پہلے غزنی پر حملہ کیا اور قبضہ کیا، پھر پنجاب کو آیا اور چاہا کہ ہند کا تخت سلطان قطب الدین سے لے لے۔ لاہور پہنچ کر حاکم لاہور سے مقابلہ ہوا اور حاکم شکست کھا کر دہلی بھاگ گیا۔ تاج الدین نے با کمال بے رحمی سے شہر میں داخل ہو کر غارت شروع کی، مگر کچھ نہ پایا، کیونکہ رعایا نے اس کی غارت کے خوف سے پہلے ہی اپنا مال شہر سے منتقل کر دیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور راستے میں سلطان قطب الدین ایبک سے مقابلہ ہوا۔ قطب الدین ایک خون خوار لشکر کے ساتھ دہلی سے آ کر اس کے مقابل ہوا۔ ایک سخت لڑائی کے بعد تاج الدین نے شکست کھائی اور غزنی کو بھاگ گیا۔ قطب الدین نے اس کا تعقب غزنی تک کیا اور وہ غزنی سے مکران کو چلا گیا۔ قطب الدین وہاں سے لاہور کو آ گیا اور بہت سا روپیہ عوام کو دے دیا۔ اس کثرت سے سلطان لکش بخش کا خطاب لیا اور لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے انتقال ہوا۔ اس کے بعد جب سلطان شمس الدین التتمش دہلی کے تخت پر بیٹھا تو تاج الدین کو پھر دہلی کے تخت کی خواہش ہوئی اور مکران سے آ کر پہلے ملتان لے لیا، پھر لاہور آ کر شہر لوٹا۔ چونکہ اس وقت التتمش دکن کی مہم میں مصروف تھا، اس لیے اس نے دل کھول کر پنجاب کو غارت کیا اور پھر دہلی سرحد میں قیام کیا۔ ادھر سے شمس الدین بے شمار جرار فوج لے کر آ گیا اور آپس میں سخت جنگ ہوئی۔ تاج الدین شکست کھا کر ملتان بھاگ گیا۔ نظام الملک ابو سعید وزیر نے ملتان تک اس کا پیچھا کیا تو وہ سکھر میں جا کر قلعے میں بیٹھ گیا۔ وزیر نے سکھر پہنچ کر
قلعے کو محاصرہ کر لیا، آمد و رفت بند کر دی۔ چند ماہ محاصرہ رہا جس سے تاج الدین محصور ہوا اور نہایت تنگ ہوا اور کشتی پر سوار ہو کر چاہا کہ بھاگ جائے۔ ملاؤن کے ساتھ وزیر کی سازش تھی، انہوں نے کشتی بھنور میں ڈال دی، خود دریا میں کود پڑے اور بھنور میں کشتی پڑ کر کشتی غرق ہو گئی اور تاج الدین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دریا میں ڈوب گیا۔ وہ لاہور کو مضبوط سے مضبوط بناتا رہا مگر وہ قسمت کے ہاتھوں ہار گیا۔ 1210 میں لاہور کے قلعے کے باہر پولو کھیل رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا، گھوڑے کی کاٹی اس کی چھاتی پر گر گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی اور پھیپھڑوں اور دل میں گھس گئی۔ شاہی طبیب اسے بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر موت قطب الدین ایبک سے زیادہ تگڑی تھی، وہ اس کی بے قرار روح کو لے کر اڑ گئی۔ ان کا جسم پولو کے ایک گراؤنڈ کے کنارے میں دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے 3 بیٹیاں پیچھے چھوڑی، پہلی بیٹی شمس الدین التشمش کو دی، باقی 2 بیٹیاں ناصر الدین قباچہ کی بیویاں بنی۔ یہ دونوں غلام بھی وقت کے عظیم حکمراں تھے لیکن ان دونوں نے بھی زندگی ایک دوسرے سے لڑ کر گزار دی۔ یہ دونوں عمر بھر ایک دوسرے کی تلوار سے بچتے رہے، یہاں تک کہ ناصر الدین قباچہ بھکر سے فرار ہوتے ہوئے دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا۔ قطب الدین ایبک کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 807 سال ہو چکے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے پیچھے صرف 4 چیزیں رہ گئیں۔ پہلا دہلی کا قطب مینار، دوسرا سفید ہاتھی۔ قطب الدین کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا، وہ ہمیشہ اس پر سواری کرتا تھا۔ قطب الدین کے سفید ہاتھی اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، وہ بھی 3 دن بعد فوت ہو گیا اور اس کے بعد کسی حاکم کو سفید ہاتھی نصیب نہیں۔ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی۔ جب وہ شہاب الدین غوری کے محل میں داخل ہوا تو دوسرے غلاموں نے ٹوٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے اسے ایبک کہنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ اس کی چھیڑ تھا لیکن اللہ کو اس کی یہ سخاوت پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی اس چھیڑ کو اس کا اعزاز بنا دیا۔ لاہور کی قدیم گلیوں میں آج بھی سخیوں کو قطب دورہ یا قطب زمانہ کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک انارکلی کے کوچے ایبک روڈ میں دفن ہوئے۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ ایک سکھ کی ملکیت میں رہا۔ انگریزوں کے دور میں یہ مقبرہ خستہ حالی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور میں محترم حفیظ جلندری نے ان سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کے مقبرے کی مرمت اور تعزین و آرائش کا بندوبست کروایا جائے۔ صدر پاکستان نے ان کی درخواست قبول کی اور آج یہ مقبرہ مجاہد اسلام کی شان و شوکت سنبھالے کھڑا ہے۔